بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے آج کہ قبر کی پہلی رات کیسی، کسی کو پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو اسلام میں اس کا جواب ہے گائز، میں آپ کو آج وہ بتانے لگا ہوں جو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے، کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ سنائی دیتی ہے نہیں دیتی۔ قبر ہمیں ایک دن میں 70 بار ہمیں پکارتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ قبر کی پکار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لفظ کو ختم کرنے والے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتی ہوئی اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ قبر میں مٹی میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں گائز، اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اور ہم نے وہاں پہ اینڈ میں جانا ہے۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں، میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تم میرا ہو گیا، واہ، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا، یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں اس کو جنت تازہ ہوا آتی ہے۔ گائز میں آپ کو یہ اس کا بتا رہا ہوں، جو جلدی ہوگی، جو آٹومیٹک قبر میں جائے گی، قبر اس کو اسی خوشبو سونگ کے بتا رہے کہ جنتی ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کی پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے، اے ابن آدم، تو کیا مجھے بھول گیا؟ قبر کہتی ہے کہ تو کیا ہمیں بھول گیا، تو نے ہمارے پاس آنا ہے، تو ہمیں بھول گیا، حالانکہ ہماری کوئی قبر نہیں بنی ہوئی ابھی، وہ ہمیں پہلے ہی بھولتی ہے۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر اور وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا، اس کے لیے یہ قبر کشادہ ہو جائے گی۔ جو جہنمی ہوگا نا، قبر اس کو نا مسل دے گی گائز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو جنت کا چمن ہے، تو یا پھر آگ کا گھر ہے۔ دیکھیں میری والی بات ہوئی نا آگے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ وہ ہم سے پوچھے گی، ہم کیا بتائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہی ہے یہ۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ وہ بھی کہے گی۔ اگر ہم جلتی ہوں گے نا تو ہم اس کے جواب کا جواب دے پائیں گے، اگر ہم جلتی ہوئے، اگر ہم جہنمی بھی، ہم اس کے جواب کا جواب نہیں دے پائیں گے، سوال کا جواب، ہمیں الٹا اسے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گی یہ جہنمی ہے۔ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تم میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے ایک قبر کو جواب دینے والا جواب دیتی ہے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ دیکھیں میرے والی بات ہوئی نا، جو مومن سچا انسان ہوگا وہ آٹومیٹک اس کو جواب اس کا مل جائے گا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں،
مردہ کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. بھیج بھی جاتی ہے، یہاں لکھا ہوا بھیج دی جاتی ہے، میں نے کہہ دی چلی جاتی ہے، مطلب ایک ہوا. حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھا تھا اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہو. جیسے ہم نے کہا کسی کو بھی دفنایا نا، اس کو دفنانے کی طرح ہم گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تو ہم جہاں بھی جائیں گے نا اس کو ہماری قدموں کی آواز سنائی دے گی کہ ہم اس ٹائم ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اس کو ہمیں بڑا پتہ چلے گا. مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاک تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی. بدعمال. مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا. اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پوسیدہ ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، چورا چور ہو جاتی ہے انسان کی جسم کی ہڈیاں. جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی گائز، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل ملیں گے نیو وی آئی پی انٹرسٹنگ اسٹوریز کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ. گائز میں نے نا ایک اسٹوری اس کے بعد میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں، جنت اور جہنم، آپ نے وہ دیکھنی ہے.